اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ مالک ابن دعبر نامی شخص جو قافلے میں جس کی طرف قافلہ جہاں بھی رک جائے تو وہاں پر اس کی طرف پانی لانے کی ذمہ داری تھی، تو وہ آدمی کنویں کے پاس پہنچا، ڈول ڈالی، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ڈول میں بیٹھ کر اوپر تشریف لے آئے۔ مالک ابن دعبر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، تعجب کا اظہار کیا، اور چیخ کر خوشی کے مارے زور سے یہ کہا، قال یا بشرا ھذا غلام، ارے لو خوشخبری سن لو، خوشی کی بات سن لو، میں تو پانی لے جانے کے واسطے آیا تھا، پانی نکالنے کے واسطے میں نے ڈول ڈالی تھی، یہاں تو منظر کچھ اور ہی ہے، ایک خوبصورت حسین بچہ نکل گیا ہے۔ قافلے والوں کے پاس یہ مالک ابن دعبر یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کر چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور قافلے والوں نے سامان سمجھ کر، قیمتی سرمایہ سمجھ کر اس کو چھپا لیا۔ قافلے والوں نے تو یہ سمجھا کہ ابھی ہم مصر جانے والے ہیں، وہاں پر یہ تو بڑا حسین خوبصورت بچہ ہے، اس کو ہم وہاں جا کر بیچ دیں گے، اس لیے اس کو چھپا کر رکھو۔ انہوں نے کہا جلدی جلدی کپڑا وغیرہ ڈال دو، لپیٹ لو اس کو، دوسرے کپڑے میں پہچاننے میں نہ آوے کہ کوئی دوسرا آدمی پکڑ کر لے جاوے کہ ہمارا بچہ ہے، یہ تو بڑا قیمتی بچہ ہے، ہم تو مصر جائیں گے تو اس کو بیچیں گے اور پیسہ روپیہ کمائیں گے اس کے ذریعے سے۔ اللہ کیا کہتا ہے واللہ علیم بما یعملون، اللہ کو خوب معلوم ہے قافلے والے کیا کرنے جا رہے ہیں اور بھائی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کو خوب معلوم ہے قافلے والے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں، اور بھائی لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسی حسد میں جل بھن کر بھائی کے ساتھ کیسا حسد کیا، کنویں میں ڈالا، اور کیا کیا بھائی کے ساتھ وہ جلن کا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے۔ تسلی کیسی ہے کہ اے ہمارے پیغمبر، جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف پر ظلم کیا اور اس کو اپنے گھر سے نکالا، اپنے وطن سے نکالا، اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا، اے محمد، اے ہمارے پیغمبر، ایک دن وہ آئے گا کہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں، یہ مکہ کے
تیرے گاؤں کے اور تیرے قریے کے لوگ ہیں جو تیرے بھائی ہیں، تجھے تیرے وطن سے نکالیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ مکہ کے لوگ تیرے دشمن بن جائیں گے، جو اپنے تھے وہ دوست نہیں بلکہ دشمن بن جائیں گے۔ اس کے اندر تسلی ہے اللہ کے رسول کو کہ بھائی، جیسے یوسف کے بھائیوں نے جیسا ظلم کیا، ایسا ہی ظلم تجھ پر ہونے والا ہے۔ تجھے ہجرت پر یہ مکہ کے لوگ مجبور کر دیں گے۔ ہوا بھی یوں کہ کفار مکہ نے ایسا ہی ظلم کیا، اللہ کے رسول کو وطن سے نکلنے پر مجبور کیا، ہجرت پر مجبور کیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گھر سے نکالا، وطن سے نکالا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالا گیا، گھر سے نکالا گیا۔ راتوں رات اللہ کے رسول ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، بھائی اور دوست یہ سب دشمن بن گئے۔ یہ تسلی ہے اس کے اندر کہ اللہ کو معلوم ہے۔ روزانہ رات میں یہودا کھانا دینے کے لیے کنویں کے پاس آتا، ڈول میں ڈالتا اور چلا جاتا، تو تیسرے چوتھے روز آیا، دیکھا تو یوسف کنویں میں نظر نہیں آئے۔ بڑا پریشان ہوا، حیران، پریشان، بہت زیادہ پریشان۔ اور پریشان اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ کہیں دیوار وغیرہ سے چڑھ کر کہیں یہ گھر آ کر ابا کو ساری فریاد نہ بتلا دے وے جلدی جلدی۔ بہت پریشان۔ تو یہ بڑا بھائی یہودا جلدی جلدی گھر پہ آیا، اپنے 10 کے 10 بھائیوں کو جمع کیا، اور کیا کہتا ہے؟ اب نام نہیں لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ کنویں میں نہیں ہے، 3 دن تو تھا لیکن وہ نہیں ہے۔ نام نہیں لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ کنویں میں نہیں ہے، 3 دن تو تھا۔ بھائیو کہا جلدی جلدی آؤ، آپس میں بیٹھو، کہا جلدی چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں سے نکل کر جلدی ابا کے پاس آ جائے، گھر پر پہنچ جائے، ادھر ادھر سے بھاگ، جنگل سے نکل کر، اور ابا کو سب چیزیں اپنی پول کھول دے وے اور بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ جلدی سب بھائی آئے اور انہوں نے ادھر ادھر بھاگنے لگے، دیکھنے لگے کہ کہاں ہے یوسف، ادھر ہے ادھر ہے۔ تو وہ جو شام کا قافلہ، سیرین قافلہ وہیں ٹھہرا ہوا تھا، ان کے پاس گئے، کوئی بچہ کھود کرید کرنے لگے، کوئی بچہ۔ اب وہ تو پردیسی لوگ، قافلے کے لوگ بیچارے، یہ 10 کے 10 بھائی، ان کا گاؤں ڈان قسم کے لوگ، دادا گیری، تو کوئی بچہ، وہ بیچارے ڈر گئے، گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ ارے یہ بچہ ہے۔ انہوں نے بتایا ڈر کے مارے، انہوں نے کہا 10 کے 10 بھائی ہے، ان کا گاؤں ہے، سب چیزیں ان کی ہے، ڈر کے مارے بتا دیا یہ بچہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ پہلا دادا گیری کے ساتھ ان کے اوپر الزام لگایا کہ تم چور ہو۔ قافلے والوں کو یہ 10 کے 10 بھائیوں نے کہا تم چور ہو، ہمارے غلام کو تم نے چرا لیا ہے۔ اللہ اللہ، نبی پر کیسے حالات آتے ہیں۔ سگے بھائی کو انہوں نے غلام کہا، نوکر کہا۔ کیا کہا؟ یہ ہمارا نوکر ہے، یہ ہمارا غلام ہے جس کو تم نے چرا لیا ہے۔ سگے بھائی کو حسد کی آگ جب لگتی ہے، جب سلگتی ہے، اندر کا جب انسان اندر سے بغض اور عناد میں اندر سے بھر جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سگا بھائی ہے، بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ غلام اور نوکر اور خادم، اس کو تم نے چرا لیا ہے۔ بھائی کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے حسد۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ غلام، اس کو تم نے چرا لیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو کہاں چرایا، یہ کنویں میں تھا، ہم نے اٹھا کر لے کر آئے اس کو، ہم نے تو کہاں چرایا اس کو، تو کنویں میں تھا، لے کر آئے ہم اس کو۔ انہوں نے کہا چلو چھوڑو، یہ غلام ہے، سودا کرتے کیا اس کا، بیچنا ہے اس کو، غلام ہے یہ، چلو چھوڑو، تم بڑے نہیں لیا لیکن یہ ہمارا غلام ہے۔ دیکھو ظلم کی حد ہوتی ہے، ظلم پر ظلم کی حد ہوتی ہے۔ پہلے تو سگے بھائی کو غلام کہا، اب سگے بھائی کا سودا کر رہے، بیچ رہے خود کے بھائی کو۔ سگے بھائی کا 10 بھائی مل کر معصوم 7 سال کے بچے کا سودا کر رہے ہیں۔ کہا کہ لوں گے اس کو، سودا کرے، غلام ہے۔ کہا کتنے میں؟ کہا صرف بیچا بھی تو کتنے میں بیچا؟ 20 درہم میں۔ مفسرین نے لکھا ہے 20 درہم میں بیچا، ان کو پیسوں سے لینا نہیں تھا کچھ،
پیسے کمانے نہیں تھے، ان کو تو بس یہ چاہیے تھا کہ یوسف یہاں سے نکل جاوے، مصر چلا جاوے، اور ابا کی نظر ہماری طرف آ جاوے، یوسف جو کاٹا ہے وہ ختم ہو جائے۔ ان کو تو پیسوں سے، قرآن کہتا ہے کہ پیسوں سے لینا دینا نہیں تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گنے چنے دراہیم کے اندر اور کم قیمت کے اندر یوسف کو بھائیوں نے بیچا، 20 درہم میں بیچا۔ اللہ اکبر، بھائی کو بیچا، اور 10 بھائیوں نے 2 درہم آپس میں بانٹ کے بھی لے لیے۔ دیکھو ظلم کیسا ہے، ظلم کی حد ہے، انتہا ہے۔ ایک تو اپنے سگے بھائی کو غلام نوکر کہا، اور دوسرا بیچا، اور تیسرا بیچا بھی تو صرف 20 درہم میں، اور آپس میں 2 درہم بانٹ کے بھی لے لیے۔ کیسی ظلم کی حد ہے، انتہا ہے۔ نبی پر کیسے حالات آتے ہیں۔ اور صرف یہ بیچا نہیں، اوپر سے بیچنے کے بعد قافلے والوں کو یہ کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، سنبھال کر باندھ کر لے جانا اس کو، یہ بہت بھاگنے والا ہے۔ کیا بات کہتے ہیں؟ یہ بہت بھاگنے والا ہے۔ بھائی جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کو ٹینشن لگ گیا تھا کہیں یہ قافلے والوں کے ہاتھ میں سے چھوٹ کر پھر کہیں ابا کے پاس نہ پہنچے اور ہماری پول نہ کھول دے وے، اس لیے جھوٹ کہا۔ کیا کہا قافلے والوں کو بیچ کر؟ اس کو سنبھال کر باندھ کر لے جانا، یہ بہت طوفانی بچہ ہے، بہت بھاگنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نبی پر حالات ہیں۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں۔ اب قافلے والوں نے تو سمجھا مال کا آدمی مل گیا، مال کا بچہ مل گیا، ہمیں تو پیسے کمانے ہیں، اب ہمیں ایک یہ بچے پر 20 لاکھ ملے، ہو سکتا ہے 20 کروڑ ملے، کہ جتنے ملے۔ اب وہاں سے نکلے، لمبا چوڑا سفر، ملک شام کہا اور مصر کہا، لمبا چوڑا سفر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا کے پاس جس ملک میں رہتے تھے اس کا نام تھا کنعان۔ کیا نام تھا؟ کنعان۔ اور یہ کنعان نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، اور یہ وہی بیٹا تھا جب نوح علیہ السلام نے کہا، کشتی بنائی اور کہا ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، خطرناک قسم کا طوفان عظیم آنے والا ہے۔ بیٹا نوجوانی کے غرور میں تھا، طاقت کا اس کو کیا تھا؟ غرور تھا، گھمنڈ تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا بھلے تم پیغمبر ہے، سب چیزیں ہیں، میں نہیں مانتا، آپ ابا ہو، آپ میرے ابا ہے، اس کے باوجود میں نہیں مانتا آپ کو کہ آپ پیغمبر ہے، آپ نبی ہے، مجھے نہیں ماننا ہے آپ کی بات کو۔ ابا نے کہا بیٹے نہیں ماننا ہے لیکن طوفان آئے گا۔ تو کیا کہتا ہے؟ یہ جو پہاڑ ہے نا، سآوی الی جبل، قرآن 12ویں پارے میں آگے، یہ پہاڑ پر چڑھوں گا تو پانی نہیں پہنچے گا، وہاں پہاڑ بچائیں گا مجھے پانی سے۔ یہ کنعان اس کا نام تھا۔ انسان کو جب غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ ایک نوجوان جا رہا تھا ایسا راستے سے، ہاتھ میں کڑا اور ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کر راستے سے، اور شوٹ بوٹ کے ساتھ، اور اوپر سے مانگ نکال کر اللہ والے سامنے آئے تو اس نے کہا پہچانتے ہو کہ مجھے، میں کون ہوں؟ اور زور سے کڑک آواز میں، تو اللہ والوں نے کہا میں تجھے اتنا اچھا جانتا ہوں کہ تو خود اپنے کو اتنا نہیں جانتا ہوگا۔ تو کہا کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اولک جیفۃ وآخرک قذرۃ وبینہما مزرۃ۔ واللہ والوں نے کہا تیری اول سرشت تو یہ ہے کہ تو پہلے تو منی کا ناپاک قطرہ ہے، تیری اول یہ ہے، وآخرک قذرۃ، اور تیرا آخری پن ایسا ہے کہ تجھے کیڑے مکوڑے قبر میں کھائیں گے، وَبَيْنَهُمَا مَزِرَةٌ، اور درمیان کی حالت پیٹ میں تو اپنے پائخانہ اور پیشاب لے کر گھومتا ہے اور کہتا ہے جانتے ہو کون ہوں میں؟ اولک قذرۃ وبینہما مزرۃ، یہ بات علماء نے بیان کی ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ کنعان نے غرور اور تکبر میں آ کر کیا کہا کہ نہیں مجھے یہ پہاڑ بچائے گا۔ تو وہ کنعان
شہر کا نام تھا جہاں یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب رہا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ نام رکھنے کا رواج ہو۔ اب قافلے والے وہاں سے نکل گئے۔ اب انہوں نے قافلے والے جب وہاں سے نکلے، اب مصر میں پہنچے۔ اب مارکیٹ کے اندر انہوں نے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بیچنے کے لیے رکھ دیا۔ نبی پر اللہ اللہ کیسے حالات آتے ہیں۔ ایک نبی کو غلام بنایا گیا، ایک نبی کو بیچ دیا گیا۔ ان کو کیا معلوم یہ جس کو ہم نے مارکیٹ میں رکھا ہے یہ کل اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بننے والا ہے۔ اس کو مارکیٹ میں رکھا۔ ایسا حسین اور خوبصورت بچہ جب مارکیٹ میں انہوں نے رکھا، پورے شہر میں چرچا ہوئی، پورے شہر میں ایک آواز لگی، چلو چلو آج مارکیٹ میں چلو، ایک خوبصورت بچہ بکنے کے لیے آیا ہے، چلو چلو مارکیٹ میں چلو، ایک خوبصورت بچہ بکنے کے لیے آیا ہے۔ پورے مصر کے اندر آواز لگی، بڑے چھوٹے سب نکلے دیکھنے کے لیے۔ تبھی کہ ہم دیکھیں گے بچہ تبھی کیسا ہے، اتنا حسین۔ بہت سارے لوگ آئے، مالدار بھی غریب بھی۔ اللہ اکبر۔ علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ وہاں پر جب یوسف کو خریدنے کے لیے پورا مصر امن رہا تھا، آ رہا تھا، تو اس میں ایک بوڑھی اماں وہ بھی نکلی سوت کے کچے دھاگے لے کر۔ اس کو کسی نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ اس کا مذاق اڑایا، کہا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے۔ تو سامنے والے نے کہا ارے یوسف کو خریدنے کے لیے تو پورا شہر آیا ہے، لاکھوں روپے کی بولی لگ گئی ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ انہوں نے کہا سوت کے کچے دھاگے ہے۔ تجھے کون دے گا؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا قیامت کے دن جب اللہ یہ پکارے گا کہ یوسف کو خریدنے والے آ جاؤ، تو اس میں میرا بھی نام آ جاوے۔ اس بڑھیا نے یہ کہا تو پورا شہر آیا، مالدار وغیرہ سب آئے۔ اب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تو نیلامی لگی، ہراسی لگی۔ ہراسی مطلب اب بہت سارے لوگ جمع ہوئے، اب ایک نبی کی ہراسی لگ رہی ہے، ایک نبی کی قیمت پر نیلامی لگ رہی ہے۔ اب بولو کتنی قیمت میں؟ تو ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک نبی کی ہراسی لگ رہی ہے۔ نبی کو مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ کیسے حالات آتے ہیں آج مجھ پر اور تم پر کچھ حالات آ جائے تو پریشان ہوتے ہیں۔ ایک نبی کو مارکیٹ میں ہراسی اور نیلامی کے طور پر بکایا جا رہا ہے۔ ایسی بولے جا رہے ہیں، بولو کتنی قیمت، کتنی قیمت؟ ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک۔ آخر میں طے ہوا کہ یوسف کا وزن کیا جاوے۔ اب وزن کرنے کے بعد اس کا جتنا وزن ہے اس کے بدلے میں 3 چیزیں دی جاوے اس کی قیمت۔ ایک تو اس کے وزن کے برابر سونا، اور اس کے وزن کے برابر مشک دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر اس کے وزن کے برابر پیور خالص ریشم کا کپڑا۔ یہ 3 چیزیں کروڑوں روپے کی بنتی تھی۔ اب بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن کسی کے پاس اتنی رقم نہیں۔ اس زمانے میں مصر میں جو گورنمنٹ تھی، جو حکومت تھی، اس کا بادشاہ تھا ریان۔ ریان ہمارے پاس نام نہیں رکھتے ہیں، نام اچھا ہی ہے، جنت کا بھی ایک دروازے کا نام ہے ریان، شکم سیر کرنے والا ریان۔ اور اس کے ابا کا نام تھا اسید۔ یہ بادشاہ بہت اچھا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نے ایمان بھی لایا اور اس کا انتقال ایمان پر ہوا۔ اب گورنمنٹ کے اندر الگ الگ عہدے ہوتے ہیں، الگ الگ منسٹر ہوتے ہیں۔ اب ایک منسٹر تھا فائننس منسٹر، وزیر مالیات جسے کہا جاتا ہے، وزیر مالیات، وزیر خزانہ، جس کے پاس خزانے کا سب چیزیں ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ کا ایک وزیر تھا، ایک منسٹر تھا، وزیر مالیات، فائننس منسٹر۔ اس کا نام تھا قطفیر، قطمیر، اور بعض علماء نے کہا قطفیر۔ وہ آیا تھا بازار مارکیٹ میں۔ اس نے کیا کیا، دیکھا کہ بچہ ہے، اس نے یہ قیمت مکمل طور پر جو لگائی گئی تھی، ایک تو سونا
وزن کے برابر یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر، اور اسی طریقے سے مشک یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے وزن کے برابر، اسی طریقے سے پیور خالص ریشم کس کے برابر؟ یہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر۔ سب چکا دیا اور اس کو گھر پر لے کر آئے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو غلام بنا کر، نوکر بنا کر، خادم بنا کر، یہ بادشاہ کا وزیر، کون سا وزیر؟ فائننس منسٹر جو تھا، وہ گھر پر لے کر آیا اور غلام بنا کر رکھنے لگا۔ اس کے آگے کا قصہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ بہت اہم مسئلہ ہے، تھوڑا سا سماعت فرمائے۔ روزے کی حالت میں، اب روزہ یاد ہونے کی صورت میں اگر دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز دانے کے برابر ہے، میرے بات غور سے سنو تھوڑا، روزے کی حالت میں روزہ یاد ہونے کی صورت میں دانت میں پھنسی ہوئی چیز دانے کے برابر ہے، جو چنے کا دانہ ہوتا ہے، چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اور وہ حلق میں اتر جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بڑے اہمیت کے حامل ہے۔ آج ہمارے دانتوں میں کیا کیا چیزیں ہم سحری میں کھاتے ہیں اور وہی اٹکی رہتی ہے، وہ چلی جاوے تو کہا کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن چنے سے کم ہے، چنے کے دانے سے کم ہے، اس کی مقدار سے کم ہے، تو اگر وہ چلی جاوے اندر وہ پھنسی ہوئی چیز تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اندر سے نکالا پھر ڈالا، وہ چنے کے دانے سے کم ہو یا زیادہ ہو، پھر تو روزہ ڈائریکٹ فاسد ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھے، خصوصاً یہ اہم مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس زکوٰۃ کے مسائل کی گزشتہ کل سے ماشاءاللہ اس کا ابتدا ہو چکا ہے۔ تو زکوٰۃ کا حکم کب نازل ہوا؟ تو زکوٰۃ کا حکم علماء اعظام کا اکثر طبقہ میں آج پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ ہجرت سے پہلے ہی زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ اور زکوٰۃ یہ تو اسلام کا بڑا اہم رکن ہے، بڑا اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً درجنوں جگہ پر نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں اس پر ایسی سخت وعید آئی ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے اور فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو قرآن آج ہی حافظ صاحب نے تراویح میں پڑھا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جن کے پاس سونا چاندی اور مال اور ساری چیزیں ہو اور وہ جمع کر کے رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے ہو، فبشرہم، ان کو الٹیمیٹم ہے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی، فبشرہم بعذاب علیم۔ کیا صورتحال ہوگی عذاب کی؟ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، یوم یہما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان پر فرض ہونے کے باوجود اور حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو فرمایا کیا صورتحال ہوگی؟ سونا اور چاندی کو وہاں پر سرخ کیا جائے گا، تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور تپانے کے بعد سب سے پہلے وہ سونا چاندی کو اس کے ذریعے سے یہ پیشانی کو داغ دیا جائے گا، داغا جائے گا یہاں پر، پھر اس کے بعد پہلو پر، پھر اس کے بعد پشت پر، یہ کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ بڑا خطرناک اس پر عذاب کہا ہے۔ علماء کہتے ہیں پہلے یہاں کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ جب کوئی فقیر، کوئی مسافر، کوئی چندہ مانگنے والا آتا ہے تو سب سے پہلے اگر نہیں دینا ہے تو چہرہ پھیرتا ہے، تو سب سے پہلے یہاں، پھر چہرہ پھیرنے کے بعد ایسا گھومتا ہے، دوسرے نمبر پر پہلو، اور تیسرے نمبر پر پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو پیٹھ پر تیسرے نمبر پر داغا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نام پر جب دینا ہے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ، یہ حساب لگا کر مکمل طور پر کاؤنٹنگ کر کے اس کو مکمل طور پر دینا چاہیے، ورنہ اس کا سخت عذاب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ اور جانشین بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جانشین بننے کے بعد ایک قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو اس وقت اللہ کے رسول کی جانشین سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول کے زمانے میں جو رسی دیتا تھا اب اللہ کے رسول کے جانے کے بعد رسی دینے سے بھی انکار کرے گا تو اس سے بھی میں جہاد کروں گا۔ ایسی زکوٰۃ کا خطرناک معاملہ ہے۔
اسی لیے قرآن مجید پارہ نمبر 30 سورہ ہمزہ میں یہ بات کہی گئی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ وہ آدمی، بخیل آدمی کی عادت ہے، جمع مالاً، مال کو جمع کرتا ہے، بار بار گنتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یحسب، اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ لے کر چلے گا، کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے آدمی کو تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے آج میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر کچھ وعیدیں بیان کی ہے، خصوصاً اس نیت کے ساتھ کہ ہم پر جو زکوٰۃ ہے حساب لگا کر اس کو ادا کرنے والے بن جائے۔ اہتمام کریں گے انشاءاللہ، جو باتیں کہی ہے اس پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت کا عشرہ ہے، آخری رات ہے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، رحمت سے ہم تمام کو ڈھانپ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم اجرنا من النار، نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اللہ بڑے گنہگار، بڑے خطا کار ہے اللہ، اے اللہ تو نے محض اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اے اللہ تو نے محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ پہلا عشرہ عطا فرمایا، اے اللہ کتنے لوگ پہلے عشرے میں چلے گئے، کتنے لوگ بیمار ہو گئے، کتنے لوگ مہلک امراض میں داخل ہو گئے، کتنے لوگ اسپتال میں بھرتی ہو گئے، لیکن تو نے صحت رکھی، عافیت رکھی، تندرستی رکھی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے۔ لیکن اللہ ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ پہلا عشرہ چلا گیا لیکن کوئی روزہ ایسا نہیں ہے اے اللہ جس کے اندر غیبت نہ ہوئی ہو، کوئی روزہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے جھوٹ نہ بولا ہو، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کے اندر خالص خشوع ہو، خالص خشوع خضوع ہو، اے اللہ کوئی تراویح ایسی نہیں ہے جس کے اندر تجھ پر تیرے اللہ تیرے اوپر دھیان ہو، تیری ذات کی طرف وابستگی ہو۔ اے اللہ رمضان کا یہ رحمت والا عشرہ غفلت میں گزرا، غلطی میں گزرا، اے اللہ گناہوں میں گزرا، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ رحمت میں ڈھانپ لیجئے، رحمت میں ڈھانپ لیجئے، اللہ رحمت میں ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ یہ آخری رات ہے، رحمت کا عشرہ چلا جائے گا، پتہ نہیں اگلے رمضان میں رحمت کا عشرے تک ہم پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ اللہ اس عشرے میں تو نے جتنی رحمت رکھی ہے وہ ساری رحمت ہم تمام کو عطا فرما دیجئے، ہم پر کرم فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم پر کرم فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنی غلطیاں ہوئی سب کو معاف کر دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے۔ روزے میں جتنی غلطیاں ہو گئی معاف کر دیجئے، تراویح میں جتنی غلطیاں ہو گئی معاف کر دیجئے، رمضان کی بے حرمتی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آج سچا پکا وہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ 2 عشرے جو بچے ہیں اس کی قدردانی کریں گے۔ اللہ قدردانی ہم کریں گے، آپ توفیق عطا فرمائیے، آپ توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن مجید کی تلاوت اے اللہ پہلا عشرہ ہو چکا ہے لیکن قرآن مجید کی طرف ہماری توجہ مبذول نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ 2 عشروں میں اے اللہ قرآن مجید کو خوب پڑھنے والا بنا دیجئے، 2 عشروں میں اے اللہ تیری ذات کی طرف وابستگی عطا فرما دیجئے، رونے والا بنا دیجئے، تہجد پڑھنے والا بنا دیجئے، روزے کے اندر اخلاص عطا فرمائیے، للہیت عطا فرمائیے، گناہوں سے حفاظت فرمائیے، مہلک امراض سے حفاظت فرمائیے، اچانک کی موت سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ڈپریشن کی موت سے حفاظت فرما دیجئے، سائیکلوجی طور پر انسان بیمار ہونے سے حفاظت فرما دیجئے، حسد کینہ کپٹ بغض عداوت ریا دکھلاوے سے حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ پوری امت پریشان ہے، مسلمان پریشان ہیں، اللہ ہر جگہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اللہ تیری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اللہ مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں، اللہ جی غیب سے مدد کر دیجئے، مدد فرما دیجئے۔ اللہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت آپ
کرنے والے ہیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اللہ جی حفاظت فرما دیجئے، اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی، جماعتوں کی، اس میں کام کرنے والوں کی، سب کی غیب سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے، اے اللہ بڑوں کو ڈھانپ لیجئے، بچوں کو ڈھانپ لیجئے، بوڑھوں کو ڈھانپ لیجئے، اے اللہ مستورات کو ڈھانپ لیجئے، ہمارے پورے علاقے کو ڈھانپ لیجئے، ہمارے علاقے پر رحم فرما دیجئے، ہمارے علاقے پر رحم فرما دیجئے، ہماری مسجد کو آباد کر دیجئے، ہمارے مدرسے کو آباد کر دیجئے، دن دگنی رات چوگنی ہمارے مدرسے کو ترقی عطا فرما دیجئے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنے سے، بد نظروں کے بد نظری سے، جادوگری کی جادوگری سے ہمارے مدرسے کی اللہ مکمل حفاظت فرما دیجئے، ہمارے جو عزائم میں مدرسے کے سلسلے میں آپ پورا کر دیجئے۔ اے اللہ جو جو ضروریات ہے غیب سے تو اس کا انتظام فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنے شاہ نشان عطا فرما دیجئے، ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔